ذکر الہی کا بیان آپ تمامی حضرات سن رہے ہیں. آج بھی اسی باب سے کچھ باتیں عرض کرتا ہوں، بغور سماعت پائیں. فرماتے ہیں کہ تلاوت قرآن بہت بڑا اجر کا باعث ہے. قرآن پاک کی تلاوت کرنا یہ بہت بڑی نیکیوں کا سبب ہے کہ جو بھی قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہر حرف کے بدلے میں، ایک ایک کلمے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے. اور فرمایا نبی علیہ السلام نے کہ میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے. باقاعدہ یعنی ایسے آیت پاک کی مثال دے کر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کو اکثر لوگ سمجھنے سے قاصر رہتے ہیں. فرمایا میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ فرمایا نبی علیہ السلام نے کہ الف حرفن، لام حرفن، میم حرفن، یعنی الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے. یعنی تینوں، یہ الف لام میم جس نے پڑھا اس نے 3 حرف کی تلاوت کی اور اس کو 3 نہیں بلکہ 30 نیکیاں عطا کی جائیں گی. تو جب الف لام میم کہہ لینے میں 30 نیکیاں ہیں تو جو پورا قرآن پڑھے گا اس کو کتنا نیکیاں ہوں گی. تو فرمایا کہ بہت بڑے اجر کا باعث ہے، بہت بڑی نیکی کا سبب اور ذریعہ ہے کیا؟ قرآن پاک کی تلاوت کرنا. اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے قرآن پاک کی تھوڑی ہی صحیح، 2-4 رکوع ہی صحیح، 2-4 آیتیں ہی صحیح، سورتیں ہی صحیح، لیکن روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. اور فرماتے ہیں کہ یہ بے شک قرآن پاک کی تلاوت بہت بڑے اجر کا باعث ہے، نیکی کا سبب ہے، کیونکہ یہ کلام الہی ہے. اللہ کا کلام پڑھنا، جو اللہ کا کلام پڑھے تو اللہ اس سے کتنا راضی ہوتا ہوگا. ارے کسی شاعر کا کلام پڑھو تو شاعر خوشی سے اچھلنے لگتا ہے اور اس کو بخشش اور نذرانے اور تحفے دینے لگتا ہے کہ میرا کلام پڑھا جا رہا ہے، میرا کلام پڑھا جا رہا ہے. حالانکہ اس شاعر کو پورا کلام خود اس نے لکھا، اس کو سب معلوم ہے کہ میں نے کیا لکھا ہے، لیکن ان لوگوں سے کہتا ذرا میرا والا کلام پڑھو، ذرا میرا وہ والا کلام پڑھو. وہ کہتا ہے کہ میری لکھی ہوئی نعت پڑھو، میری لکھی ہوئی نظم پڑھو، میری لکھی ہوئی منقبت پڑھو، میرے وہ اشعار پڑھو ذرا. اور جب کوئی پڑھتا ہے تو خوش ہو کر کے وہ اس کو نذرانے دیتا ہے، بخشش اور تحفے سے نوازتا ہے. تو جب ایک عام آدمی، اس کی کیا قدرت ہے ہماری اور آپ کی، ہم کیا دے سکتے ہیں کسی کو، تو ہم سے برداشت نہیں ہوتا. ہمارا کوئی کلام پڑھتا ہے تو ہم اپنا کھیسہ خالی کر دیتے ہیں، کیونکہ کھیسہ ہمارا تو مختصر ہے، محدود ہے. اللہ کا خزانہ تو لامحدود ہے نا. وہ جب کسی کو دیتا ہوگا نہ اس کے خزانے میں کمی آتی ہوگی اور نہ کبھی اس کے خزانہ ختم ہونے والا ہے. تو وہ کتنا دے گا اس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے. تو بہرحال قرآن پاک کی تلاوت کرنا بہت بڑے اجر کا باعث اور ذریعہ ہے، سبب ہے، وسیلہ ہے. تو ہمیں قرآن پاک کی تلاوت کرنا چاہیے. فرمایا بہت بڑا اجر ہے، بہت بڑی نیکی ہے اور جا بجا ذکر الہی ہے. جو قرآن پاک پڑھتا ہے گویا وہ ذکر الہی کر رہا ہے، اللہ کا ذکر کر رہا ہے. فرمایا جب تمہیں اپنے رب سے بات کرنے کی تمنا ہو تو قرآن پڑھنا شروع کر دیا کرو. تو قرآن پڑھنا شروع کر دیا کرو. جب تم چاہو کہ میں اپنے رب سے بات کروں تو قرآن پڑھنا شروع کر دیا کرو. فرمایا کہ وہ زبان تمہاری ہوتی ہے مگر بات اللہ کی ہوتی ہے، کلام اللہ کی ہوتی ہے. تو فرمایا قرآن کی تلاوت کیا کرو. اور حدیث پاک میں ہے بالخصوص کہ جب ایک بندہ مومن جب حالت نماز میں جو ہے تو قرآن پڑھتا ہے، قیام میں جب قرآن پڑھتا ہے تو اس کی کیفیت اس وقت ایسی ہوتی ہے جیسے کہ بس زبان بندے کی ہے، کلام رب کا ہے. اور فرشتے جو ہوتے ہیں اس کو انتہائی تعجب سے دیکھتے ہیں، اس کو تعجب سے دیکھتے ہیں اس انسان کو. کون؟ فرشتے. کہ وہ کیا با کمال یہ جو ہے تو مخلوق ہے کہ اللہ کا کلام اتنا خوبصورتی سے یہ پڑھتا ہے. اس کو پڑھنے کا جو ہے تو اجر بھی دیا جا رہا ہے، اس کا سننے کا بھی اجر دیا جا رہا ہے اور اس کو یہ موقع ملا ہے. اور جب وہ بندہ قرآن پاک کی تلاوت جب مکمل کر لیتا ہے تو فرشتے آگے بڑھ کر کے اس کے لبوں کو چوم لیتے ہیں، اس کے ہونٹوں کو بوسہ دیتے ہیں کہ اسی لبوں سے ہلا ہلا کے ابھی اتنے اچھے سے قرآن پاک کی تلاوت کی ہے، کیا خوش نصیب ہے یہ شخص. تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بے شک یہ بہت بڑا جو ہے تو ذریعہ نیکی ہے یہ قرآن پاک کی تلاوت کرنا. اور فرمایا اس طرح سے حج کرنا، حج کی بہت بڑی فضیلت ہے. حج ایسا ہے کہ وہ مالی عبادت بھی ہے اور بدنی عبادت بھی ہے. زکوٰۃ دینا مالی عبادت ہے، قربانی کرنا مالی عبادت ہے، مگر حج کرنا یہ مالی عبادت بھی ہے اور جسمانی عبادت بھی ہے. یعنی بدن کو بھی مشقت اٹھانی پڑتی ہے نا، جسم کو حج کرنے میں بہت محنت لگتی ہے، سر کا پسینہ پیر کو آ جاتا ہے اور چھالے پڑ جاتے ہیں بعض اوقات جو تو تلووں میں، اور ایڑیاں سوج جاتی ہے کسی کسی کے.
اتنا محنت کا کام ہے حج کرنا. اس لیے کہتے ہیں جوانی میں حج کرو, مگر جوانی میں تو کچھ اور ہی کرنے سوچتے ہیں لوگ, حج کو پیچھے رکھتے ہیں, بڑھاپے میں کریں گے, بڑھاپے میں کریں, جب چلنے کی طاقت نہیں رہے گی تو حج کرنے, اور وہاں بہت طاقت کی ضرورت پڑتی ہے, یقین جانو. تو بہرکیف تو حج کرنا بھی بہت بڑی سعادت مندی ہے, بہت بڑی نیکی ہے, بڑا اجر ہے اس کے اندر. فرمایا جو حج کرے اور میدان عرفات میں جب وہ پہنچے, ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو جب وہاں پہنچے تو وہ یقین کے ساتھ لوٹے کہ میں بخش دیا گیا. فرمایا عرفات میں بلاتے اس لیے اللہ تعالیٰ بخشنے کے لیے. تو بہرکیف تو فرمایا کہ اور مقامات مقدسہ پر حاضری دینا یہ بھی ذکر الہی ہے. جب پہنچا لبیک اللہم لبیک, حاضر ہوں اے میرے اللہ میں حاضر ہوں, تیرے سوا کوئی معبود نہیں, لا شریک لک لبیک, ہے نا, ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک. کیا خوبصورت کلمات ہوتے ہیں. اے اللہ تو, میں حاضر ہوں, اے میرے رب میں حاضر آیا ہوں, میں بہت دور تھا تجھ سے, اور تیرے جو تو اس بیت اللہ سے میں بڑا دور تھا, اور آج آیا ہوں, میں آ گیا ہوں, تیرے سوا کوئی میرا معبود نہیں ہے, بس ساری تعریفیں, بے شک ان الحمد, بے شک ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں, اور سارے ملک ممالک جتنے ہیں سب تیرے ہیں, ساری کائنات تیری ہے. میں اس کا اعتراف کرتا ہوں, تیرا کوئی شریک, لا شریک لک, تیرا کوئی شریک نہیں ہے. میں اس ایمان کے ساتھ حاضر ہوں میرے رب. ذکر خدا بھی کر رہا ہے, محنت کر رہا ہے, طواف کر رہا ہے, صحیح کر رہا ہے نا, اور صفا مروہ کی صحیح رمی, جمرات پر جا رہا, ساری محنت کا کام ہے, دولت کا کام ہے. فرمایا یہ بھی ذکر الہی کا ایک طریقہ ہے. ہر عبادت میں کسی نہ کسی طرح یاد الہی ہے. ہر عبادت, جو عبادت اٹھا لو, جو عبادت کا طریقہ جتنا بتایا گیا ہے, ہر عبادت میں کسی نہ کسی طریقے سے ذکر الہی کرنے کا حکم ہے, اور ذکر الہی کرنے کا ہی طریقہ ہے. ذکر الہی کرنے کے لیے ہی عبادت دی گئی ہے. نماز ذکر الہی کے لیے ہے. جب تک بندہ نماز میں ہے کوئی سے کلام نہیں کرے گا, خالی اپنے رب کے پاس رہے گا, اس کی پوری توجہ. اس لیے پہلے ہی کہتا ہے نا, انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. یا اللہ, میں, میری جہت, میری توجہ, میرا رخ سب تیری طرف ہے, سب تیری طرف ہے. تو پہلے ہی کہہ کر کے, یعنی جب تک نماز میں کسی اور کی طرف توجہ نہیں جائے گی, کسی سے بات نہیں کرے گا, کلام نہیں کرے گا, سلام نہیں کرے گا, جواب نہیں دے گا, کتنا بھی ارجنٹ کال 10 مرتبہ بیل بج جائے موبائل نہیں اٹھائے گا. یہ الگ بات ہے, آج کل کچھ ایسے نکمے پیدا ہو گئے جو حالت نماز میں بھی موبائل نکال کے کہتے ہیں پھر صلات, پھر کہہ کے رکھ لیں گے. تو ایسے بھی لوگ پیدا ہو گئے, وہ ان کے نقشے قدم پر چلنے کے لیے ہم کو تھوڑی کہا گیا ہے. تو ہم کو جس کا یہ کہا گیا تو یہ ہوا کہ وہ تیری توجہ بھی نہ ہٹ نہ پائے, مگر توجہ پر کنٹرول نہیں ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ توجہ بھٹکتی ہے, اس کے لیے نماز مت چھوڑنا. توجہ ایک نہ ایک دن اللہ ہو جائے گی, تیری توجہ ایک دن اللہ کی طرف ہو جائے گی, تو کوشش پہ لگے رہے. توجہ بھٹکتی ہے, ادھر ادھر دل خیالات جاتے ہیں, اس سے گھبرانا نہیں, وہ تیرے قابو میں نہیں ہے. ابھی تو اتنا بڑا ذاکر نہیں ہو گیا کہ قلب جاری ہو جائے, یعنی زبان بند رہے تب بھی قلب بولتا رہے اللہ الا اللہ الا اللہ. ایسے لوگ بھی ہوئے. تو بہرکیف تو ذکر الہی کے آگے میں عرض کروں گا کہ ذکر الہی زبان سے کرتے کرتے قلب کی کیفیت کیا ہوتی ہے. پھر جب لطف آئے گا آپ کو انشاءاللہ, ایک آدھ آدمی تو ہو ہی جائے گا انشاءاللہ. کیا ارادہ ہے؟ غور سے سنیں اور پڑھیں انشاءاللہ. یہ باب بہت اہم ہے, بہت اہم ہے. یوں ہی تھوڑی نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنی زبانوں کو ذکر الہی سے تر رکھو. جب زبان تر رہے گی دل بھی تر رہے گا انشاءاللہ, سوکھے گا نہیں. پھر آنکھیں بھی تر رہے گی, سوکھے گی نہیں. فرمایا, کہنے والوں نے کہا کہ وہ انسان کا دل پتھر ہو جاتا ہے جس کی آنکھیں سوکھ جاتی ہیں, اور اس انسان کا دل نرم ہوتا ہے جس کی آنکھیں گیلی ہوتی ہیں. جو بار بار روتا ہے نا گناہوں کو یاد کر کے, یا کسی خوف سے, اللہ کے خوف سے, جہنم کے خوف سے, قبر کے عذاب کے خوف سے, جو بار بار روتا ہے, جس کو رونا آتا ہے نا, سمجھ جاؤ یہ دل کا نرم آدمی ہے. اور جس کو جلدی رونا نہیں آتا, سمجھ جاؤ یہ دل کا بہت پتھر دل ہے یہ. تو فرمایا جب آنکھیں نم رہیں گی, تر رہیں گی, آنسوؤں سے گیلی رہیں گی, سمجھ جاؤ دل تمہارا نرم ہے. ابھی یہ اس کی نرمی کا فائدہ اٹھاؤ. زمین نرم ہے, بیج ڈالو, فائدہ اٹھاؤ. زمین پتھر ہو گئی, اب بیج کتنا بھی اچھا لا کے ڈالو, کوئی فائدہ نہیں ہے اس کے اندر. تو ذکر الہی سے دل نرم ہوتا ہے, روشن ہوتا ہے.
اتنا روشن اتنا روشن اتنا روشن اتنا روشن دل ہو جاتا ہے کہ آنکھ بند ہوتی ہے پھر بھی دیکھتا رہتا ہے. تب نبی علیہ السلام کی حدیث پاک یاد آتی ہے علیہ السلام کی کہ مومن کی فراست سے بچو اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. آنکھ بند رہے گی پھر بھی دیکھا کر, ہے نا. کہا نا کسی نے کہ آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے, ان کو جب دیکھنا ہوتا ہے تو آنکھ بند کر لیتے تب دیکھ کے بتاتے کہ ہاں کیا ہونے والا ہے اور کیا ہے. تو بہرکیف فرمایا یہ سب جتنی عبادتیں ہیں طریقہ بندگی سب ذکر الہی کرنے کے لیے ہے, ذکر الہی کرنے کے لیے ہے. اب جو بندگی ہی نہیں کرے گا, جو اللہ کی عبادت ہی نہیں کرے گا, تو ظاہر سی بات ہے پھر وہ ذکر سے دور ہو جائے گا, اس کی لذت نہیں ملے گی, اس کی عادت چھوٹ جائے گی, وہ محروم ہو جائے گا, وہ محروم کر دیا جائے گا, پھر اس کو وہ موقع نہیں مل پائے گا, پھر اللہ تعالیٰ وہ نعمت اس سے چھین لے گا. اس لیے ذکر الہی کرتے رہیں, ہر حبے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے پیتے کھاتے سونے سے پہلے اٹھنے کے بعد, لباس پہن رہے تب بھی, کنگھی کر رہے تب بھی, سرما لگا رہے جب بھی, بال میں کنگھی کر رہے تب بھی, نہا کے نکلے جب بھی, وضو کر رہے ہیں وضو کے درمیان بھی, وضو کرنے کے بعد بھی, نماز میں بھی, سلام پھیرنے کے بعد بھی, ملاقات ہو جائے تب بھی, بڑی نعمتیں مل جائیں جب بھی, کوئی غم آ جائے اللہ نہ کرے تب بھی, گھر میں بیٹے کی ولادت ہو گئی تب بھی, کسی کا انتقال ہو گیا جب بھی, ہر وقت ذکر الہی کریں, ذکر الہی کریں. نہیں تو یہ دنیا تم کو گھیر لے گی, شیطان دنیا کے لہو و لعب میں تم کو لپیٹ کر کے ایسا پھنسا دے گا کہ اس جنجال سے نکلنا مشکل ہو جائے گا, اس سے نکلنا مشکل ہو جائے گا. اس لیے ہر وقت ذکر الہی کرنے کا حکم دیا گیا. فرمایا کہ جو بھی بندگی کے طریقے ہیں یہ سب جو ہے ذکر الہی کروانا چاہتا اللہ تعالیٰ, کہ تم اپنے رب کو بھولو مت, اپنے رب کو بھولو مت, اسے یاد کرتے رہو, اس کا ذکر کرتے رہو, اس کا نام جپتے رہو ہر وقت ہر گھڑی, ہمیشہ اس کا نام جپتے رہو, اس کی تسبیح کرو, اس کی پاکی بیان کرو, اس کی حمد کرو, اس کی تعریف کرو, ذکر کرتے رہو. فرمایا کہ یاد الہی ہے, ہر طریقہ بندگی یاد الہی ہے, سب سے اعلیٰ بندگی ہے ذکر الہی, اور یہی اسلام کی روح ہے, یہی اسلام کی روح ہے. کیا؟ ذکر الہی. اسی سے بندہ پہچانا جاتا ہے یہ مسلمان ہے اور وہ کافر ہے. جو ذکر الہی کرتا ہے, ذکر الہی کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے, جو ذکر الہی کے لیے دوڑ پڑتا ہے, اللہ نے فرمایا کہ دوڑو اللہ کے ذکر کی طرف, فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ, جو فرمایا کہ دوڑو, اٹھو جلدی سے دوڑو اللہ کے ذکر کی طرف, سورہ جمعہ میں یہ اللہ نے فرمایا. تو جو دوڑ پڑے وہ مومن ہے انشاءاللہ, اور جو بیٹھا رہے غافل وہ کافر ہے یا کافر جیسا ہے. دونوں روایتیں آئی ہیں. نبی علیہ السلام نے تو فرما دیا نا, من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر, فقال رسول اللہ علیہ السلام, جس نے جان بوجھ کر کے, من ترک الصلاۃ متعمدا, جس نے جان بوجھ کر کے, متعمدن عمدن, جس نے نماز چھوڑ دی, فقد کفر, اس نے کفر کیا یا وہ کافر ہو گیا. حدیث پاک تو یہی ہے, مگر دیگر روایتوں کے ذریعے محدثین نے کرم فرمایا ہے کہ یہ فرمایا کافر نہیں مگر کافر جیسا ہو گیا, یا کفر جیسا کام کر دیا اس نے, یا کفر کے قریب ہو گیا. الگ الگ اس کے تشریحات ہیں. تو ایک مرتبہ چھوڑا, 2 مرتبہ چھوڑا, 10 مرتبہ چھوڑا, 100 مرتبہ چھوڑا, چھوڑتے ہی گیا, تو کہاں اس کی جگہ رہ جائے گی؟ پھر اسلام کی جگہ کہاں رہ جائے گی اس کے پاس؟ اور جو اسلام نہیں ہے, اسلام کی 4 دیواری نہیں ہے, تو پھر ایمان کیسے بچے گا؟ وہ پودے جو شجرہ ایمان جو ہے, وہ پودا چھوٹا سا جو ہے, وہ نرم کوپل جو ہے, اس کے نگرانی کے لیے کچھ لگاؤ گے نہیں, باندھ نہیں باندھو گے تو درخت کو کوئی بھی بچہ نوچ کے پھینک دے گا, کوئی جانور کھا جائے گا. اسلام جو ہے ایمان کی رکھوالی کے لیے باؤنڈری لائن ہے, وہ 4 دیواری ہے. جتنے بھی ارکان اسلام ہیں
تو عرض کر رہا تھا کہ یہ اسلام کی روح ہے، ذکر الہی جو ہے یہ اسلام کی روح ہے، اس سے بندہ پہچانا جاتا ہے کہ یہ مسلمان ہے۔ جب اذان کی آواز آئی بندہ خاموش ہو گیا، اور جب خاموش ہو گیا تو کرے کیا؟ فرمایا اذان کا جواب دے۔ بہت خاموشی بھی اچھی نہیں ہے۔ یہ خاموشی کہاں تک لذت فریاد پیدا کر، کہا نا ایک دم خاموش بھی مت رہو۔ تو جب اذان کی آواز سنے تو ایک دم خاموش مت ہو جاؤ۔ اکثر ہمارے معاشرے میں گھروں میں خواتین دوپٹہ پھینک کے رکھتی ہیں، جب اذان کی آواز آتی ہے تو دوڑ کے جلدی سے دوپٹہ سر پہ لے لیتی ہیں۔ بہرحال ابھی تھوڑا بہت یہ باقی ہے، اذان کی آواز سن کے دوپٹہ لے لے، اور لے لینا چاہیے تو ہر وقت دوپٹہ لیے رہنا چاہیے، مگر کاموں میں مصروف رہتے ہیں تو اٹھا کے رکھ دیتے، لیکن جب اذان کی آواز پہنچتی ہے تو دوپٹہ لے لیتے ہیں، باقی کام چالو رہتا ہے، بڑا جھگڑا پھگڑا سب چالو رہتا ہے۔ تو چاہیے کہ اس وقت میں خاموش ہو جائے، لیکن خاموش انسان بہت دیر تک رہ نہیں پائے گا۔ انسان جو ہے یہ بڑا اجلت پسند ہے، جلد باز ہے کہ جلدی سے کچھ بولوں میں۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا نا یہ بڑا اجلت پسند ہے، بہت جلد باز ہے یہ انسان، تو کچھ نہ کچھ تو کہیں اور کچھ نہ کرنے لگ جائے۔ اس لیے فرمایا نبی علیہ السلام نے کہ اذان کا جواب دینے لگ جاؤ تاکہ ذہن بھٹکنے نہ پائے۔ ہر کلمے کے بدلے میں 2-2 لاکھ نیکی ملے گی۔ جب بندہ سنا اللہ اکبر تو اس نے بھی کہہ دیا اللہ اکبر، 2 لاکھ نیکی ہو گئی۔ اتنا کہہ دیا 2 لاکھ نیکی ہو گئی۔ اس طریقے سے 15 کلمے کے بدلے میں 30 لاکھ نیکی ملے گی۔ مردوں کے لیے 15 لاکھ نیکی عورتوں کے لیے ہے، عورتوں کو ہر کلمے پہ 1 لاکھ نیکی ہے، مردوں کے لیے 2 لاکھ نیکی ہے۔ تو یہ ہے اس کا انعام، ذکر الہی، وہ بھی ذکر الہی ہے۔ تو یہ اسلام کی روح ہے، روح اسلام ہے کیا؟ ذکر الہی۔ گویا ذکر الہی بے بہا دولت ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، بے بہا بے قیمت، ایسا ہے کہ اس کی قیمت کوئی ادا نہیں کر سکتا۔ اتنی یعنی زیادہ اہمیت والی اور قیمتی شے ہے کہ کوئی بندہ اس کی قیمت ادا نہیں کر سکتا۔ اتنا اللہ کی پسندیدہ چیز ہے یہ کیا؟ ذکر الہی، ذکر الہی۔ اور تمام اذکار کے جتنے بھی اوراد و وظائف کرنے کے طور طریقے ہیں، اس میں سب سے بہتر طریقہ جو ہے وہ نماز ہے۔ سب سے مقبول اور مجرب جو طریقہ بندگی اور طریقہ ذکر خدا ہے وہ نماز ہے، کیونکہ اور چیزوں میں بندہ ادھر ادھر بھی کرتا ہے کچھ، ہے نا۔ ابھی حج کے لوگ جاتے ہیں، شیطان کو مارنے جاتے ہیں، جب بھلے یہاں سے شیطان سے دوستی کر کے گھوم رہے ہیں، خوب نماز چھوڑے ہوئے ہیں، اور وہاں جائیں گے تو نا غصے میں کہ باپ رے باپ، کوئی تو چھتری پھینک کے مار دے گا وہاں پہ، کوئی چپل اتار کے مار دے گا، لے کر کے آئے گا، کوئی ایسا مارے بازو والے کو لگ جائے گا، ایسا ہاتھ گھمائے گا بازو والے کو لگ جاتا ہے۔ تو اتنے جذبات میں رہتے ہیں لوگ۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ تمام طریقے جو ہے یہ ذکر الہی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے پوری زندگی کو ذکر الہی سے بھر لیں، انشاءاللہ زندگی بھی کامیاب ہو جائے گی اور آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت ہم تمام مسلمانوں کو ان باتوں کو سن کر سمجھ کر اس پر عمل کرنے اور انہیں دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔